وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ليلة الصيام احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خدا تجھے کسی کوفہ سے آشنا کر دے. اقبال: خدا تجھے کسی کوفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے. کتاب خوانی قرآن خوانی. کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. معزز سامعین کرام، ابھی میرے عزیز نے سورہ عصر کی تلاوت مع ترجمہ آپ کو سنایا اور اس کی اہمیت بتائی. غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن یہ پورا کا پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنی جامع سورت ہے یہ سورہ عصر. سورہ عصر اتنی جامع سورت ہے کہ 4 اماموں میں سے ایک امام رحمت اللہ علیہ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پورا 500-600 صفحات کا قرآن نازل نہیں ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو بندگان خدا کی ہدایت کے لیے کافی تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے سورہ عصر کے مختصر بولوں میں کیا ہے؟ اور صحابہ کرام کا معمول تھا
مگر ہماری بد نصیبی، ہماری کمبختی، ہماری بد نصیبی کہ ہم کو قرآن کی زبان نہیں آتی. ہم کو ہندی آتی ہے، انگریزی آتی ہے، ہم کو سنسکرت آتی ہے، اپنی مادری زبانوں کے علاوہ ہم کو بس نہیں آتی. تو قرآن کی زبان، جبکہ قرآن کی زبان عربی ہمارے دین کی زبان ہے. خدا کی قسم اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دین نہیں معلوم، دین نہیں آتا، دین نہیں آتا آپ کو. یہ مطلب ہے عربک لینگویج نہ آنے کا. پوری زندگی گزر گئی، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا آ گیا اور چلے گئے اپنے رب سے مل لیے، لیکن اس زبان سے قاصر رہے. آپ بتائیے کہ کیسے نظر انداز کر دے اپنے اس بنیادی بات کو. زبان یار بن ترکی، میرے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، میرے نبی کی عربی زبان، اس میں زندگی بھر کا میرا سرمایہ، میرا سب کچھ اللہ، رسول اور یہ قرآن و سنت ہے. زندگی کے مسائل کا حل اگر آپ ایمان کو سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کو چاروں ناچار بولنا پڑے گا کہ انسانی مسائل کا حل، انسانی مسائل کا حل، انسانی مسائل کا حل صرف قرآن و سنت میں ہے، اسلام میں ہے، اسلام میں ہے، اسلام میں. دین اسلام ہی انسانی مسائل کا حل ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اپنے عمل سے لوگوں کو سمجھانی پڑے گی. اس کے بعد پھر میں اپنی بے راگ آواز آپ کو سنا رہا ہوں. سمجھنی پڑے گی قبل اس کے کہ موت آ جائے. محفل سے کوئی بھی اٹھ جا رہا ہے کسی وقت بھی، کیا نام لوں، کیا بتاؤں، اعلان آپ سن رہے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک، شوگر بڑھ گئی، گھٹ گئی، بلڈ پریشر گھٹ گیا، بڑھ گیا، اٹیک. کیا اللہ کی مغفرت کی طرف نہیں بڑھو گے؟ کیا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کی طرف نہیں بڑھو گے؟ زندگی بھر تم نے اللہ کا کھایا ہے، اللہ کا کھایا ہے تم نے زندگی بھر. تمہاری زندگی اللہ کی مرہون منت ہے. تم نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے تھے اور انسان کے پیٹ میں، اور نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاؤ گے. غفلت توڑو میرے بھائیوں، میرے جوانوں. یہی چیز ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے لایا ہے. اللہ، رسول، آخرت. اللہ رسول آج ہمارے درمیان میں کس شکل میں ہے؟ قرآن اور رسول، سیرت النبی، حدیث پاک، اس پر ہمارا ایمان. تو
عقل کا کیا، ایمان کا اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جس چیز کو مانا ہے، جس چیز کو مانا ہے اس کو سمجھے، اس کے مطابق ڈٹے اور دنیا کو پھر اس چیز کی طرف بلائیں۔ یہ صرف ایمان کا ہی نہیں بلکہ عقل اور کیریکٹر، عقل اور کیریکٹر کا تقاضا ہے کہ انسان نے جس بات کو مان لیا ہے کم از کم اس کو اپنے زندگی میں نبھا دے۔ اس کو کیریکٹر، کردار کہتے ہیں، کردار کہتے ہیں، کیریکٹر۔ یہ شخص با کردار آدمی ہے، یہ کیریکٹر کا مالک ہے، جس چیز کو مانتا ہے تو نبھاتا ہے۔ ہم نے مانا ہے اپنے دین اسلام، وراثت میں ملا ہے ہم کو یہ قرآن۔ میں آپ کو بتانے بے وقت بیٹھا ہوں یہاں کہ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے زندگی کے مسائل کا حل ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے، یہ ہمارا پراسپیکٹس ہے، یہ قرآن، اس کی تشریح سیرت اور حدیث۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ میرے بھائیو، زندگی کا وقت کم ہے، پروگرام کا کیا، زندگی کا وقت کم ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھو، سمجھ لو، خیریت اسی میں ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہوگا، اور اگر سمجھ لو گے جیسا میں نے کچھ سمجھ لیا آج سے 20 سال پہلے علی گڑھ میں، مدرسے میں نہیں، مدرسے کی 10 سالہ زندگی میں نہیں، یہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مدرسے کی زندگی میں نہیں، علی گڑھ میں ریسرچ کے دوران من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، صرف خالی خالی علم نہیں، دین کا شعور، دین کی سمجھ۔ اللہ کی تعریف کہ اللہ نے جتنا بھی مجھ کو عطا کیا میں شیئر کر رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے، میرے اپنے میری مخالفت پر آمادہ ہے۔ کہیں جا رہا ہوں تو روک رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کہیں جا رہا ہوں تو دھمکا رہے، کہیں کچھ بول رہا ہوں تو گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے بولے اس وقت اپن ہارون تو غلط بول رہا ہے، فتنے پھیلا رہا ہے، قوم کو تم نے الجھن میں ڈال دیا ہے، ورنہ باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا تھا چل رہا ہے اور بڑے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ تو کیا لے کے بیٹھ گیا ہے؟ آتے نہیں، بولتے نہیں، سامنا کرتے نہیں، اور بندگان خدا کو، عوام کو، بھولی بھالی عوام کو بہکاتے ہیں، اپنی ڈبلی اپنا رنگ۔ تو سنو میرے بھائیوں، میں نے کوئی دکان نہیں لگائی ہے، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں چندے کا اعلان کرنے، شب قدر کا اعلان کرنے یا آپ سے زکات مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا خالص قرآن و حدیث، خالص قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بار جائزہ لے لو، بالکل نیوٹرل ہو گئے۔ پہلی
ایک بار غور کریں گے ہارون کی بات پر. کون مائیکل ہے جو قرآن و سنت کے بغیر تم کو قرآن دین سمجھاتے گیان بانٹے یہاں بیٹھ کر بال نوچ لے گی یومن. میں تم کو قرآن و حدیث سے دین سمجھا رہا ہوں. دین اسلام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سیر الانبیاء، نبیوں کی سیرت. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئینے کی طرح موجود ہے. اگر چاہو تو دیکھ لو. میں پیشہ ور نہیں ہوں اور اس بات کو بیان کرنے میں میں میٹھا کڑوا تھو نہیں کرتا، نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، قرآن کے بعد حصے پر ایمان لایا، اس پر عمل کیا، قرآن کے بعد حصے کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اس پہ عمل نہیں کیا، میٹھا حق اور کڑوا تھو کیا. ما کان لهم ان يدخلوها وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر کسی نے چھوڑ پکڑ کیا یا کچھ میٹھا کچھ ہموں میں گڑبڑ کیا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گا. دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. کروڑوں مسلمانوں ذرا بتاؤ، تم خود اپنے آپ پر گواہ ہو، کون سی زندگی جی رہے ہو تم؟ کروڑوں کی تعداد میں ہو تم، کروڑوں کی تعداد میں سب کچھ ہے تمہارے پاس، مگر تم آزاد نہیں ہو. تم اپنے قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے، تم اپنی شریعت کے مطابق جی نہیں سکتے. کیسی زندگی ہے یہ تمہاری؟ وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ. وہ 313 کون؟ جو غالباً 2 ہجری میں 17 رمضان میں میدان بدر میں آ گئے تھے. اللہ کے بھروسے نہ طاقت تھی، نہ تعداد تھی، اور نہ موسم ایسا، نہ مہینہ ایسا تھا. ہم تو شادی بیاہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں. رمضان آ گیا بھائی، ابھی کوئی شادی نہیں ہوگی، ابھی کچھ نہیں ہوگا، دل بھر کے اپنی عبادت کر لیتے ہیں. رسول اللہ نے جنگ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں غالباً 16 یا 17 جنگ بدر جنگ کی ہے. اور کیسی جنگ تھی وہ؟ کفار مکہ جس نے 13 سال تک رسول اللہ کی مخالفت کی، دشمنی کی، بالآخر مار ڈالنا چاہا. اللہ کے حکم سے رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے. اس کے بعد بھی وہ خبیث کفار و مشرکین مکہ قصہ مختصر پیچھا کرتے ہوئے بدر میں آئے. قصہ مختصر تاریخ آپ پڑھیے. اور کہا، انہوں نے چیلنج کیا کہ آج محمد کا قصہ ختم کر دیں گے.
یہ تو حلق کی ہڈی بن گیا ہے، اور اگر یہ اور رہ لیا کچھ تو خدا کی قسم حکومت، قیادت اپنی سرداری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خانہ کعبہ کی متولیت سے، خانہ کعبہ کی سرداری سے، خانہ کعبہ کی مجاوری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پوری تیاری کے ساتھ آ گئے مٹانے کے لیے بدر میں محمد رسول اللہ۔ اس وقت جو تعداد لے کے چلے محمد رسول اللہ مدینہ سے، میرا خیال ہے کم و بیش 150-200 کلومیٹر ہے مدینہ سے میدان بدر۔ 313 کو لے کر بدر ہی قصہ مختصر رمضان المبارک میں آخری فیصلہ کہ جینے کا حق کس کو ہے؟ جس نے اللہ رسول کو مان لیا ہے، اللہ کو معبود اور حاکم کی حیثیت سے مان لیا ہے، اور محمد رسول اللہ کو اپنے رہبر اور رہنما اور اسوے اور آئیڈیل کی حیثیت سے مان لیا ہے۔ جینے کا حق دنیا میں اس کو ہے، یا پھر جس نے اللہ رسول کو مانا نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت کو اپنا دھرم بنا لیا ہے۔ یہ فیصلہ ہونا تھا بدر میں رمضان المبارک میں۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ یہ باتیں تقریر کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، تقریر بنانے کے لیے نہیں ہے۔ مدرسے میں انجمنیں چلتی ہیں، تقریری تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، پھر مولانا محترم جس مسلک اور جس فرقے کے قائل ہوتے ہیں دے دنادن نعرہ تکبیر کے ساتھ خدا کی قسم مگر حق ہے۔ اگر آپ مدرسے کے اور انجمن کے نہیں ہیں، آپ کو بولنا بھی نہیں آتا، اگر آپ سمجھ لو گے قرآن کو، قرآن کی روح کو، جس ہستی پر یہ قرآن آیا مصطفیٰ مرتضیٰ پر، اگر اس کے مشن کو سمجھ لو گے تو گونگا بولنے لگے گا، لنگڑا دوڑنے لگے گا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ چالو، یہ آگ بھری یہ قرآن و سنت میں نہیں نمٹ سکا۔ وقت کا ابلیس حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک سارے تجربے کر لیے اس نے، میدان جنگ میں مجاہدین کے سامنے نہیں ٹک سکا۔ اس کے بعد اس نے پھر راؤنڈ لے کر سازشیں کی اور پوری طرح بالآخر قصہ پوری طرح وہ اپنی سازشوں میں، شڑینتر میں، منصوبوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج مسلمان اللہ کے آگے جھکنے والا، رسول اللہ پہ درود پڑھنے والا اور اسلام کے نام پر اپنی جان عزیز تک قربان کر دینے والا اللہ رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف اسکول اور کالجوں میں پڑھتا بیٹھا ہے دین جمہوریت کو، جبکہ قرآن کا دین ہے دین اسلام، اور کہا گیا کہ غیر اسلام ذرہ برابر بھی اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ اگر یہ بات کہیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو بتائیے 313 نے نپٹا دیا تھا کفار و مشرکین مکہ کو، لالے پڑ گئے تھے، لالے۔ سمجھنا پڑے گا یہ بات آپ کو، اور اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو ستم والوں۔ کوئی اوقات نہیں تمہاری، کوئی وقت نہیں تمہاری، کیا اپنی حویلی بتا رہے ہو، کیا اپنی گاڑی بتا رہے ہو، کیا اپنی حیثیت بتا رہے ہو، ارب پتی کھرب پتی ہو گئے۔ ارے جمہوریت کے غلام ہو، تمہارے سردار غیر ہیں،
تم کیا ہو؟ اس وشے پر بات کون کرے گا؟ تراویح کے مسئلے پہ بات ہوگی، سنت پہ بات ہوگی، داڑھی ٹوپی رکھنے پہ بات ہوگی، فرائض پہ بات ہوگی، ساری باتیں ہوں گی۔ یہ بات کون کرے گا؟ جس کے لیے موسیٰ فرعون کے مقابل میں آ گئے، ابراہیم نمرود کے مقابل میں آ گئے، رسول اللہ تنہا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے مقابل میں آ گئے۔ اب پڑھو آپ مکی صورتیں، 13 سال جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تبصرہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، کون سا دین دیا، اور اس کے جواب میں کفار و مشرکین نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پڑھو، سمجھنا پڑے گا آپ کو، تاریخ موجود ہے۔ ابھی 15 پارے تمہارے 10 تراویح میں گزر جائیں گے۔ زندگی گزر گئی اس طرح، قرآن خوانی کرواتے ہوئے، تراویح میں قرآن سنتے ہوئے، گھر بن گیا یا دکان کھل گئی، فائنینس کے پیسے سے دکان کھل گئی، فائنینس کے پیسے سے مکان بن گیا، قرآن خوانی ہو گئی، بیٹی بیٹا کچھ کر کے آ گئے، قرآن خوانی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ آپ پڑھو، مکہ کی زندگی میں جو قرآن 13 سال نازل ہوا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا، رسول اللہ فرماتے رہے یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی چلے گی، دنیا اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ معبود ہے، سب کچھ ہے۔ وہ جس کا گھر ہوتا ہے، گھر والے کی چلتی ہے، مہمان کتنا ہی معزز ہو، مہمان کی نہیں چلتی۔ یہ بات رسول اللہ نے فرمایا، اس کی مخالفت کفار و مشرکین کرتے رہے، تسلیم نہیں کیا، سرداری اور چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاپی پیٹ کا سوال تھا، مسجدوں کے متولی اور ممبر اور صدر بنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، میں اللہ کا نبی بن کے آ گیا ہوں، تم کو اللہ رسول پر ایمان لا کر میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے نہیں چلیں گے، رسول اللہ فرماتے تھے چلنا پڑے گا۔ یہ کشمکش تھی حق اور باطل کی، کفر و شرک کی، حق اور باطل کی، کفر و شرک کی یہ کشمکش 13 سال چلی۔ رسول اللہ نے سارے مرحلے اللہ کے حکم سے نکال دیے، یہ کہہ کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تم بال باقا نہیں کر سکتے میرا۔ تاریخ دوہرا رہی ہے اپنے آپ کو کہ جو اللہ کی راہ میں کچھ کرنے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اللہ کا دست اس کے سر پہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات پوری طرح کرتا چلا جاتا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اتنا موٹا علم تو ہونا چاہیے قوم کے سرداروں کو اور دگجوں کو اور مولویوں کو اور عالموں کو کہ نہ کوئی مائی کا لال حق کا بگاڑ سکا ہے نہ بگاڑ سکے گا۔ کیوں کہ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے آف کر دیا بٹن، گئی روشنی، گئی، آپ نے آن کر دیا، روشنی آ گئی، سیکنڈ سے کم وقت میں بھاگنا پڑتا ہے اندھیرے کو۔ یہ تاریخ ہے ہماری، مگر اس کے لیے یہ ماننا اور نبھانا اور قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے سورہ عصر میں، سورہ عصر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف مان لینے سے
صرف مان لینے سے بات نہیں بنتی، صرف زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی، بلکہ جس چیز کو مانا ہے آپ نے اس پر عمل کیجئے، عمل کیجئے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ سورہ عصر کا خلاصہ ہے سورہ عصر کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ سورت نازل ہو جاتی اور پورا قرآن نازل نہیں ہوتا تو کافی 4 پوائنٹ ہیں اس میں جو کسی انسان کی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے، لازم وہ دنیاوی کام کرے یا اخروی کام کرے، یہ 4 کام اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک تو ماننا پڑے گا، اس کے بعد دوسرا عمل کرنا پڑے گا، فیلڈ میں آنا پڑے گا، فیلڈ میں اس کے بعد جو بھی زحمتیں ہوں گی اس کو گوارا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ 4 پوائنٹ ہے اس میں، ورنہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ انسان خسارے میں، کیا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب گھاٹے میں، ٹوٹلی انسان مانو جاتی گھاٹے میں ہے۔ اگر تم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، خود قانون بنانے بیٹھ گئے، خود سنویدھان بنانے بیٹھ گئے، خود پالیسی پروگرام بنانے بیٹھ گئے، خود ربوبیت کا دعویٰ کر لیا آپ نے فرعون بن کر، نمرود بن کر، خدا کی قسم بربادی سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آج دنیا ہمارے سامنے موجود ہے، برباد دنیا، قتل و غارت گری تو اس کا اسٹیٹس بن گیا ہے۔ آپ کو خسارے سے بچنے کے لیے اللہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے بغیر تو آپ کا وجود ہی نہیں، کیسے بھول سکتے ہو؟ لیکن جب تم قرآن اپنے بچپن سے پڑھتے تو خدا کی قسم واحد ہوتے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کرتے آپ۔ قرآن میں ہے کیا؟ پورے قرآن میں ہے کیا؟ اللہ کا پریچے ہے، اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن ہے پورے قرآن میں، اللہ ہی اللہ کرتے آپ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ رسول اللہ رسول اللہ رسول نہیں کرتے آپ، کیونکہ اللہ کو آپ سمجھ نہیں سکتے رسول اللہ کے بغیر۔ آپ ذریعہ ہے رسالت، آپ واسطہ ہے، اور اگر آپ قرآن کو ایز اے سلیبس یا پراسپیکٹس پڑھتے تو آپ کو تیسری بات آتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، قرآن کا بیان کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جانے والی ہے۔ آپ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر، اپنا بھوشیہ دنیا کے اندر کافروں کی طرح نہیں تلاش کرتے، آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا کا فیوچر آخرت ہے، دنیا کا فیوچر آخرت ہے۔ یہ دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، یہاں جو بوگے وہ وہاں کاٹو گے۔ یہ ہے قرآن کا سبجیکٹ 30 پاروں کا، بالکل شارٹلی بات کر رہا ہوں میں۔ قرآن کا سبجیکٹ توحید، یہ دنیا بے خدا نہیں ہے، ماننا پڑے گا یہ بچہ یوں ہی آسمان سے ٹپک کر نہیں آ گیا، اس کی کوئی ماں ہے، اس کا کوئی باپ ہے، دنیا بے خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی اللہ نے تم کو سمجھانے کے لیے اپنے اپنے وقت میں نبیوں کا انتظام کیا، آخری نبی آ چکے،
اب نبی کا مشن ہمارا مشن، اب نبی کا کام ہمارا کام. یہ دوسرا سبجیکٹ ہے، یہ دوسرا سبجیکٹ رسالت، توحید اور رسالت. اور تیسرا سبجیکٹ قرآن کا کہ آپ یہاں دنیا میں مانو یا نہ مانو قرآن کو، سنت کو، ایمان لاؤ اور مت لاؤ، تم کو اختیار اس بات کا. لیکن جب مرو گے اور اللہ کے ہاں جاؤ گے تو وہ تم کو جہنم میں گاڑ دے گا. ایک نوکر اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے دکان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ انسان کم ظرف واقع ہوا ہے، ایک غلطی کر لے یا ایک نافرمانی کر لے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. ارے بابرے، اللہ سمندروں کا مالک، اس نے آپ کو مہلت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے ایک خاص وقت تک کہ موت آئے گی، تجھ کو تو مرنا ہی ہے اور میرے پاس آنا ہے. کب تک اترائے گا تو اپنی دولت اور اپنی جوانی میں یا اپنی حیثیت اور سرداری میں مر جائے گا تو ایک دن میرے پاس آئے گا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. رونا اسی بات کا ہے کہ سورہ اصل پڑھو تو نہیں آتی سمجھ میں، اپنی تقریر کو قرآن اور حدیث سے مدلل بناؤ تو آتی نہیں سمجھ میں، عربی آتی نہیں سمجھ میں. ہر آذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کروڑوں مسلمان نہیں سمجھ پائے، بیچارے کافر بھائیوں سے کوئی گلا شکوا نہیں. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم کو نہیں معلوم آذان میں کیا ہے، اقامت میں کیا ہے، دعاؤں میں کیا ہے. ہم کو سلام کرنا نہیں آتا، ہم کو قائدوں کے نام لینا نہیں آتا. جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو چیز گدھے کے رینکنے پر اور کتے کے بھونکنے پر پڑھنی چاہیے وہ نہیں معلوم. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول. کسی ونڈرفل موقع پر جب کچھ عجب گجب محسوس کر رہے آپ، اس موقع پر اللہ کو یاد کیجئے کہ یہ کام تو صرف اللہ ہی انجام دے سکتا ہے، یہ ہماری قدرت سے باہر، ہماری پہنچ سے باہر ہے. اس موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور گندے موقع پر، گندی جگہ پر، گندوں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ اس خبیث، اگر یہ شیطان ہے تو اس خبیث شیطان سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. مگر خدا کی قسم اتنا ہی چرچا، جگہ جگہ پروگرام پہ پروگرام، پروگرام پہ پروگرام، پروگرام پہ پروگرام. وہ پرمٹ دینے والے تھک گئے بیچارے، مگر وہ تھکے نہیں کون، کرنے والے. کیا تماشا کر رہے ہو میرے بھائی؟ جمعہ کا خطبہ جہاں ہو رہا ہے مسجد میں، اس کے بعد پروگرام کی اجازت نہیں. رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کا خطبہ کافی ہے اللہ یاد دلانے، رسول اللہ کو یاد دلانے کے لیے. جاؤ پھر اللہ رسول کے مطابق ہفتہ بھر رہو. اس کے بعد جب پھر پلٹ کے جمعہ کے خطبے کو سننے آؤ گے اپنے امیر المومنین سے، تو ہفتہ بھر وہ تم پہ نظر رکھا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا گل کھلا رہے ہو. وہ آ کے تمہاری کھال کھینچ لے گا ممبر رسول پہ آ کے، خبردار مومن اور مسلم ہے، نبی کا امتی ہے تو، کافر اور مشرک نہیں ہے تو یہ کام کیسے کر سکتا ہے اور وہ کام کیسے کر سکتا ہے. خبردار
مسجد میں آ نماز کھال کھینچنے کا وقت عمر اور ابو بکر اور علی اور عثمان پاور اس کے پاس میں ہے. ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین ڈرتے ہوئے پہنچتے تھے. ذرہ برابر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی تو ڈرتے ہوئے اپنے امام اپنے مولانا اپنے امیر المومنین سے ملتے تھے تو سواری کرتے ہوئے مگر باپ رے وہی سارے دبنگ جو شریعت محمدی کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنی لائف میں مسجدیں بنا رہے ہیں متولی بن رہے ہیں صدر بن رہے ہیں اور بیچارہ مدرسے سے آنے والا کمپلیٹ 8 سال کا مولوی عمری سلفی مدنی ان کے ماتحت ہے کہ زیادہ بولے گا تو گیٹ آؤٹ. مولویوں کی بھیڑ لگی ہے یہاں پر چینج کر دوں گا. تو حرام کو حرام نہیں بول سکتا تو حلال کو حلال نہیں بول سکتا. عالم کو آزاد ہونا چاہیے. جو میرا ٹھسا دیکھ رہے ہیں آپ میں بھی امامت کر چکا ہوں کسی بار. جھاڑو لگوا رہا تھا متولی مسجد میں مجھ سے. میں نے کہا جھاڑو تو لگائے گا متولی ہے تو انگریزی جانتا ہے. انگریزی میں متولی کو پیون کہتے ہیں پیون اور امام کو کہتے ہیں چیف آفیسر. اللہ کو اپنے اعمال پر اپنی زبان پر گواہ بنا رہا ہوں. وہ پہلا دن تھا اس کے بعد میں نے کہا میں اپنے علم کا اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. میں یہ پنجاری محلے میں رہتا تھا وہاں سے نکل کے ہندوستان کا راؤنڈ لیا. جو چیز اللہ نے مجھ کو دے دی وہ قرآن اور اس کی تشریح محمد رسول اللہ. سمجھوتا نہیں ہوگا ٹھیلیا ڈھکیلوں گا آم برنڈے بیچوں گا مگر یہاں بیٹھوں گا تمہاری ایسی تیسی کرنے اپنی دولت پہ اور اپنی حیثیت پہ وہ بھی باپ کی اترانے والا. تم کو عالموں سے سابقہ نہیں پڑا. تم کو عالم کے نام پر امام اور غلاموں سے سابقہ پڑا. سرخرید ورنہ ایک عالم ہوتا ہے عالم. حضرت امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ امام اعظم بڑی بڑی تکلیفیں دی وقت کے امیروں نے بادشاہوں نے خلیفہ نے لیکن جھکنا جھکانا ہے. حضرت امام مالک کے ساتھ تو یہ کر ڈالا کہ گدھے پہ بٹھا کے منصور نے پورے شہر کا راؤنڈ لیا. امام مالک جیسی ہستی کو 4 اماموں میں ایک امام بتاؤ. کیوں کہ اس کی مرضی کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہے تھے فتویٰ نہیں دے رہے تھے فتویٰ نہیں دے رہے تھے. وہ زبردستی بیعت لینا چاہ رہا تھا بیعت لینا چاہ رہا تھا زبردستی لوگوں سے ووٹ لینا چاہ رہا تھا اپنی تائید میں. حضرت امام مالک اس کی سیاست کو سمجھ گئے اور کہا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. طلاق مکرہ غیظ بالشیء طلاق مکرہ غیظ بالشیء. کالا چہرہ کر دیا گدھے پہ بٹھایا مارا. مگر عالم کی شان کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے. مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس دعوے کے ساتھ ایک عالم دنیا پر بھاری ہوتا ہے. میرے بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو اسامہ کو اور ملا عمر کو اور ابو بکر کو؟ نام لینا تو بڑی بات نام سننے میں انڈیکیٹر چالو ہو رہا ہے تمہارے. کیا تراویح پڑھ رہے ہو اور کیا جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو؟ جب اسلام کی وضاحت کر رہا ہوں کہ نہیں اسلام غائب ہو گیا دین اسلام نکل گیا. ابلیس نے دین اسلام کے نام سے اس نبی کی ایک ہی امت کو بانٹ دیا. وہابی بنا دیا سنی بنا دیا شیعہ بنا دیا بریلوی بنا دیا. اس بنیاد پر مدرسے کھول دیے اس بنیاد پر مسجدیں کھول دی گئی اور اس کے بعد پھر چلا تبلیغ کا دعویٰ کہ ہمارا مسلک ہی حق ہمارا فرقہ ہی حق اور میرے اپنے سننے والے لوگ تمہاری زکوٰۃ کا تمہاری خیرات کا میں بھی مستحق. ذرا راؤنڈ لے کے میں پورے رمضان بات کروں گا. ذرا سمجھ لینا زکوٰۃ کا مستحق میں. قرآن کی دھجیاں میرے بھائی خدا کی قسم. اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے
میرے ساتھی نے عصر پڑھی، ساری بات تازہ ہو گئی. ہم تو قرآن اللہ نے ہم کو دے دیا، خزانہ زمزم، ایک گلاس مل گیا، ایک گلاس زمزم، اللہ تیرا شکر ہے. ارے ہم کو تو کنویں پہ بٹھا دیا. وہیں کا تو ہے یہ سورہ عصر، قرآنی میں تو ہے. اب اس کی قرآن کے اندر کیا ہے؟ پوری تاریخ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ حق اور باطل کی کشمکش میں، رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ حق اور باطل کی کشمکش میں، حق اور باطل کی کشمکش میں کیا کچھ ہوا. 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے. یہ ہے ریکارڈ قرآن کے اندر. 13 سال مکی صورتیں، 10 سال مدنی صورتیں. اب جب آپ پڑھو گے اس کو، سمجھو گے تو سمجھو گے. جب سمجھو گے ہی نہیں تو گندے مسلک کے گندے کنویں میں پڑے رہو گے، بیماری کی موت مر جاؤ گے. خدا کی قسم نہ تم کو زمین پناہ دے گی نہ آسمان. یہ قرآن اسی مہینے میں آیا تھا، اس لیے یہ ماہ مبارک ہے، رمضان مبارک ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ایسی کتاب آپ کو اس مہینے میں نازل کر کے دے دی اپنے نبی کے ذریعے، اس کی ویاخیا کر کے. ورنہ شبھ اور اشبھ کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. کوئی دن اور کوئی لمحہ اور کوئی سال ایسا کچھ نہیں کہ ہندوتو ہے. یہ مبارک مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے. قرآن آیا ہے. میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ رسول اللہ کی سیرت کا پورا خلاصہ ہے. حق اور باطل کی کشمکش. اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوئی اس کا خلاصہ ہے کہ قرآن 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. 23 سال میں اللہ نے اپنے نبی کو کامیابی دی اور قرآن میں وہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات میں. میدان عرفات پہنچے بغیر آپ کا حج نہیں ہو سکتا، حج نہیں ہو سکتا آپ کا. اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ آج میں انسانوں، مسلمانوں نہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا یہ سسٹم آف لائف، دین اسلام میں سسٹم آف لائف جس کو اللہ نے بنا کر دیا ہے، جس کی مرضی کے مطابق اب تم کو جینا ہے، مرنا ہے مسلمانوں مومنوں. یہ مطلب ہے دین اسلام کا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا قانون، تمہاری ویوستھا، تمہارا سسٹم کمپلیٹ کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے. اور اس کو بڑی نعمت کی حیثیت سے میں نے تمہارے لیے چنا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بات ہے اس میں. تو اللہ نے تو ہم کو مالا مال کر دیا، سب کچھ ہے ہمارے پاس. شرط یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن کی تاریخ میں تو بہت سن رہے ہیں آپ اور سنتے رہیں گے مہینہ بھر اور زندگی بھر. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، اس کو چھونا چاہیے، اس کو گندے ہاتھ نہ لگیں، اس کے پڑھنے والے حافظ صاحب کی عزت کیجیے، ان کو دودھ پلائیے، ان کو چندہ دیجیے. اور یاد رکھیے رمضان میں 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. خوب جپیے، خوب جپیے، 1 دور اور 10 دور کیجیے. آپ میں بول رہا ہوں یہاں کہ صرف ایک سورت سمجھ لیجیے. آپ سمجھنے بیٹھ جاؤ گے اس ماہ مبارک میں، اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا. سارے مسلکوں کی اور فرقوں کی پولیں کھل جائیں گی، پولیں کھل جائیں گی. کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں حدیث یہ ہے، قرآن یہ ہے، سنت یہ ہے. لیکن بڑی بڑی باتوں میں، حکومت کے سلسلے میں، ویوستھا کے سلسلے میں، سسٹم کے سلسلے میں، الیکشن اور ووٹ کے مسئلے پر کبھی نہیں سنو گے آپ ان مفتیوں سے، ان قاضیوں سے. یہ غلام بنے ہوئے ہیں نظام فرعونی، نظام باطل کے، مگر تمہاری مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، تمہاری مسجدوں کے امام ہیں. نوکری اور چاکری کر رہے ہیں اسکولوں
یہ گون میں کھڑے ہو رہے ہیں وہاں ان کو شرک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بندے ماترم پڑھ رہے ہیں کہ یہ میں ماتر بھومی کی وندنا کرتا ہوں، زمین کی پوجا کرتا ہوں میں. بتائیے ہاں ہارون کی داڑھی چھوٹی ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ ارے یہ داڑھی ایسی ہے کہ کوئی کروڑوں روپیہ اگر رکھ دے یہاں پر کہ ہارون کٹ والے اس کو، خدا کی قسم ایک مسلمان تھوک دے گا اس پر. کیوں کہ یہ داڑھی یہ مردوں کی پہچان ہے، عورت کو نہیں اگتی. اور یہ داڑھی رسول اللہ نے رکھی ہے، سنت ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جب میدان بدر میں آئے تھے تو ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، اور راجہ حضرام بابو کی بھی ہے. داڑھی پہ بات کرنے والوں، اس قوم کو یہ توجہ، اس مسئلے پر دلانے والوں، ٹخنے ٹوپی داڑھی پہ. پنڈلی تک پہن رہا ہے آج کا آدمی، 1/4 کیفری داڑھی آسرام کی ماشاءاللہ، ٹوپی سردار کی پگڑی. ارے سردار تو کٹاتے نہیں. بات کرو تو اس مسئلے پر کرو کہ یہ دنیا کس کی ہے اور کس کی چل رہی ہے. دنیا اللہ کی ہے اور اللہ کے باغ میں ان کی چل رہی ہے. اللہ نے انسانوں کا سسٹم بنا کر قرآن و شریعت دے دی ہے، اس کے مقابل میں آج کے ابو جہل اور فرعون نے اپنا سسٹم بنا کر اسکولوں میں لاگو کر دیا ہے. اردو اسکول میں بھی تم جمہوریت پڑھ رہے ہو، مشن اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہو، اقرا کانوینٹ میں پڑھ رہے ہو، سمیہ میں پڑھ رہے ہو. آپ زبان اور لینگویج الگ چیز ہے، مگر آپ دین جمہوریت کے قائل ہو گئے ہو جو دین اسلام کے اپوزٹ ہے. دین 17 نہیں ہے جو حق دین ہے، دین اسلام ایک ہی ہے. لیکن دین باطل، دین کفر تاریخ میں الگ الگ رہا ہے. سیکولرزم اور سوشلزم اور فاسسٹ. اور آج جب دیکھا ابلیس نے کہ بغاوتیں ہو گئی سارے قانون میں، تو یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے. کیا بڑی مشکل سے پھر اس نے سب کو جمع کر کے پبلک کو خدا بنا دیا. تو ووٹر ہے، اس کے بعد پھر تم اپنا پرتیندھی پہنچا دو 5 سال کے لیے. اب ہم ہیں خدا، اب ہم شراب کے لائسنس دیں گے، ہم جوئے کے لائسنس دیں گے، ہم زنا کے لائسنس دیں گے. یہاں بیٹھ کے ایک نہیں 10 پروگرام کر لو آپ جوئے اور سٹے پر. جوئے اور سٹے پر آپ کو روح کی طرف جانا پڑے گا. مائٹ از رائٹ. جو نیک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اشارہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو بدبخت اور خبیث ہوتے ہیں وہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. اسی طاقت کا نام ہے درہ فاروقی، تلوار خالدی. اسی طاقت کا نام ہے شریعت کا نفاذ اور اسلامی حکومت. ہارون کے پاس جس دن اسلامی حکومت آئے گی، خدا کی قسم میں تقریر کرنا بند کر دوں گا، صرف عمل کروں گا. کوئی مائی کا لال دارو پی کے نکلے بلا چھوٹی مسجد کے سامنے سے 80 کوڑے ماروں گا اسی کھمبے کے نیچے اس کو. پردہ لازم ہے. حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے اندھے سے پردہ کروایا، اور حضرت فاطمہ جنت کی سرداروں کی عورت، فاطمہ جنتوں سردار جنت. میرا جنازہ تک رات میں لے کے نکلنا تاکہ کوئی مجھ کو، میری ہیلتھ ہائٹ کو، میرے جثے کو دیکھنے نہ پائے دن کی روشنی میں. یہ ہے قرآن کا سلیبس، یہ ہے قرآن پریسپیکٹس. انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. خدا کی قسم نکل کے بتا تو، نکل کے بتا. حضرت عمر کھال کھینچ لے گا. ایک لونڈی حضرت عمر کے سامنے سے گزری. آپ نے پہچان لیا کہ یہ آزاد عورت یعنی شریف اور خاندانی عورت نہیں ہے،
یہ جنگوں میں جو آتی تھی باندھی اور لونی اور اس کو باقاعدہ رسول اللہ تقسیم کر دیا کرتے تھے سماجک مینٹیننس میں، تو ان کے لیے پردہ لازم نہیں تھا۔ نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لونڈیاں پردہ نہیں کر سکتی تھیں۔ کیوں؟ کہ آزاد جو عورت خاندانی اس میں اور اس میں کچھ فرق کرنے کے لیے، اب وہ بیچارے فطرت کی ماری اپنے آپ کو گویا برقعے میں نکال کے چلے گی بات سمجھنے کے لیے۔ عمر نے پہچان لیا، بلایا اور ڈانٹ ڈپٹ کیا، درہ مارا، خبردار ہماری شریف عورتوں کو بدنام کرے گی تو لونڈی ہے لونڈی جیسی رہے۔ آپ بولتے ہو نا کہ ہماری دختر نیک اختر اور ہماری ڈاکٹر کو اللہ اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں اور یہ مردہ ہارون لونڈی بولتا ہے، یہ سب تاریخی الفاظ ہے۔ اب خاتون کہلانا ہے، گھر کے اندر رہو اور کوئی دروازے پر تم کو غیر محرم نہ دیکھ سکے، ہم تمہاری عزت کریں۔ یہ ہے اسلام۔ عورت کے لیے پردہ لازم، مردان تحریک کا کام کرنے والوں، دعوت و تبلیغ کا ڈھونگ کرنے والوں، تمہاری عورتیں دکانیں چلا رہی ہے، آفسوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اس مسئلے پر نہ تم بولتے ہو، نہ تمہارا عالم، نہ تمہارا مفتی، کیونکہ تم سب حمام میں ہو۔ قبل اس کے کہ موت آئے اعتراف کرو دین کیا ہے، اللہ کا سسٹم آف لائف، اس میں باطل کا انکار، طاغوت کا انکار، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور خدا کی قسم تمہاری کوئی بڑی سے بڑی نیکی پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، قبول نہیں ہو سکتے۔ 13 سال مکہ کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، اب رمضان سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر تم باطل کا انکار کر کے رہ رہے ہو تو پنجگانہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج فرض ہے، آپ کو کنڈیشنز ہیں اس کی ادا کرنا ہی ہے، ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے آپ۔ نماز کی روح ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، اور روزے کی روح یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے، اس عبادت کا روزے کی روح یہ ہے کہ ابھی آپ پی کے نہیں نکل رہے ہو، کل دارو پیا گیا اور بیچارہ پروگرام رکھنے والا پریشان۔ نہیں، عزم کرو، اللہ سے دعا کرو کہ ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات والا مہینہ آ گیا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تو ہم کو توفیق بخش دے، اللہ تو ہم کو قبول فرما لے، ہم تیری نافرمانی سے بچیں گے، اللہ ہم رسول اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ رسول اللہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کے اشارے پر کہتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم نظام باطل اور نظام جمہوریت کا انکار کرتے ہیں، کیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، نظام شریعت نظام اسلام ہے۔ اس کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، صرف ابھی بھیڑ نہیں لگائیں گے، روزے رکھیں گے، فرض ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری حلال کمائی میں برکت دے، انشاءاللہ حج بھی کریں گے، حلال کمائی میں ہی تمہاری ساری نیکیاں قبول ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی بھی حلال کمائی میں۔ تمہارا دین ہے وہ حلال کمانا، تمہارا دین ہے پردے میں رہنا، تمہارا دین ہے نظام باطل کا نمبر 1 پہ انکار کرنا۔ ہم حج بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنے علم اور اپنے عمل سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ہے اس کا مطلب، حق کی تلقین۔ ہارون اپنا کمارا کھا رہا ہے، لیکن کیوں اپنی ایسی تیسی کروا رہا ہے، کیوں بول رہا ہے آرے بیل مجھے مار، کیوں کہ میں نے اگر یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا سارے رزق لے کر، تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور لگام ڈالے گا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کی بات اور نبی کا مشن کون آگے بڑھائے گا؟ اب یہاں تو ابلیس کی کارستانیوں کی وجہ سے مسلمان راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ خوشی خوشی نظام کفر کو
समझ रहा है कि स्कूल कॉलेजों में बैठकर उसकी नौकरी कर रहा है, उसकी पेंशन खा रहा है, और अगर कोई ये बात कर रहा है तो बिदक रहा है। जैसा किसी नई आवाज से गधे के कान खड़े हो जाते हैं ना, वैसा समझ रहे हैं, वैसा समझ रहे हैं। अरे लेकिन तुम बताओगे, क्या बताओगे? सारी चालें, झांसे, धोखा फरेब देकर मुझ मेरे प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं धन्ना सेठ और सूरमा और सरमायादार। और क्या मशवरा दे रहे हैं मेरे एक बुजुर्ग को कि यार मौलाना अपनी जगह पर ठीक है यार, लेकिन उनसे कहिए ना, बहुत करीबी हो गया, सब्जेक्ट चेंज कर दे। मैंने कहा लगी कसम, बड़ा होशियार और चालाक आदमी है, एक लफ्ज में सारी बात कर गया कि तुम सा नहीं देखा। यूं तो दुनिया में लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हारून मौलाना, लेकिन अगर तुम अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, यानी लोकतंत्र पे और जमहूरियत पे तनकीद करना बंद कर दो, तो तुम्हारा जवाब बस यही कहा करते थे कुफ्फार मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे बच्चे, तू सब्जेक्ट चेंज कर दे। ये कौन सा दीन ले आया है तूने? घर घर फूट पड़ गई है, घर घर फूट पड़ गई है। तूने ये समाज में क्या फितने बो दिया है, वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं आज मेरे साथ और मेरे भाइयों के साथ। नबी के अल्फाज हैं। और जो काम इस वक्त मस्जिद और मदरसों के और जमीयतों के जिम्मेदार कर रहे हैं, वो काम करता था अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम, मगर राग और तान से पढ़ेंगे, ऐन और काफ निकाल के कुरान की सूरतों करेंगे, कुछ नहीं मालूम, न हाफिज को न सुनने वालों को। और रहे आले तो बेचारे मदरसों में ये मटेरियल नहीं है, खुदा की कसम ये कमाल है इब्लीस का। 8 साल 10 साल मदरसों में रह के आ जाओ, अपने आप को सलफी और उमरी मदनी कहो, लेकिन सब जमहूरियत के दिल दादा, जमहूरियत के परस्तार। अगर कोई इनकार कर रहा है डंके की चोट पे जमहूरियत का, आज की शैतानत का, कि अल्लाह ने इंसान को कानून बनाने का हक नहीं दिया, नहीं दिया, मेरे नबी को नहीं दिया। तुम कौन होते हो? इंसान के लिए अल्लाह ने कानून बनाया, उसी का नाम है कुरान शरीयत। और तुम आलिम है, मदरसे से आलिम, मौलाना आलिम, पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और जाके शपथ क्या ले रहे हैं? मैं सच्चे दिल से भारतीय संविधान की शपथ लेता हूँ। कौन है ये? जो मेरी दाढ़ी टोपी टखना देखते बैठे, जो मुझको गांव में आने से पहले परमिशन पूछ रहे हैं। समझना पड़ेगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपका दिमाग आन हो गया, चलने लगा इस बात पर, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान काफ़ी है फिर आपकी हिदायत के लिए, फिर आप काफ़ी हैं माशाअल्लाह। सारी पोलें खुल जाएंगी उस षड्यंत्र की, मदारिस की, मसाजिद की, उसमें हाफिजों और मुल्लाओं की सेटिंग की, और उनकी गर्दन जाहिलों के हाथ में सदर साहब और मुतवल्ली साहब और मेंबरान साहब के। जा नहीं सकते बेटा बच के, तुम रही कौन चूल्हे भाड़ में जाए। तू हलाल हराम कर, बेपर्दगी का मुजाहरा कर, चंदे देना बस, चंदे देना, चंदे में कोई शर्त नहीं है, चंदा देना। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, जब बात चंदे की आ गई है, तो मैं आपको कुरान याद दिलाता हूँ कि ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज की है, और ज़कात के मसारिफ अल्लाह ने कुरान में बताए हैं। और हदीस में आता है कि अगर तुमने ज़कात अपने ख़ानदान के, अपने अजीज़ व अक़ारिब मुस्तहिक़ को छोड़कर किसी और को दे दी, तो अल्लाह तुम्हारी
زکات قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور بڑی پاکیزہ چیز ہے، گندی چیز نہیں ہے زکات، ٹھیک نہیں ہے وہ۔ اللہ نے حق بتایا ہے آپ کے مال میں، آپ کے غریب کے لیے، خاندان میں بیوہ ہے، یتیم ہے، نادار ہے، مسکین ہے، ہاتھ مارتے ہیں لیکن پھر بھی عید میں قبل نہیں سلا پاتے، تو میاں آپ چچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، حیثیت رکھتے ہو، تمہارے خاندان کے محتاجوں کا اگر تم خیال نہیں رکھو گے بخیلو، تو کون رکھے گا؟ یہ بات ہے زکوٰۃ کی روح میں۔ تو زکوٰۃ کے مستحق وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ذوی القربى خاندان مستحق ہے، خاندان کے اندر پھر وہ سلسلہ والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب، آگے بات ہے، اس کا خیال رکھو۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کو اپنے خاندان کے بے بس مسکین محتاج لوگوں کو دیجیے۔ آپ پہنچ کر اس کا عمل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے ذلیل یا بے عزت ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے واسطے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کو کور کرنا جا کے کہ بیٹا معاف کر دیجیے، رکھ تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے الفت پیدا کر دے، ایک کر دے، مگر احکامات کی، قرآن کی آیتوں کی تشریح الگ اپنے مقصد کے حساب سے، کہ ابھی زکوٰۃ میں حاصل کرنے بیٹھا ہوں مولانا ہارون، زکوٰۃ میں سب باتیں کیوں کرنے چلا؟ آپ مجھ کو زکوٰۃ دے دو، جنت تمہارے باپ کی، بس۔ اور اس کے لیے ہر مدرسے والا، ہر مسجد والا دعوے دار ہے، جبکہ سارے مدرسے الگ، ساری مسجدیں الگ، مسلک کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، کوئی کسی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے صاحب، کوئی کسی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مدرسہ اگر اہل حدیث کا ہے تو وہاں اہل حدیث علماء تیار ہو رہے ہیں، اگر مدرسہ اہل سنت کا ہے تو وہاں اہل سنت تیار ہو رہے ہیں، مدرسہ اگر تبلیغ کا ہے تو تبلیغ تیار ہو رہے ہیں۔ اس طرح وہاں سے تیار ہو کے اپنی اپنی مسجدوں میں آؤ، اور اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا ہی سب کچھ صحیح ہے، دوسرے کا صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے مسالے، یہ سارے فرق گمراہی ہیں۔ میری بات کو سیریس لینا، جہاں بلاؤ گے وہاں آؤں گا، اور میں بلا رہا ہوں تو آپ نہیں آ رہے ہو، 20 سال گزر گئے اور وہی کام کر رہے ہو جو وقت کا ابو لہب کرتا رہا۔ تو روکو، ارے بات کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے، قرآن فیصلہ کر دینے کے لیے کافی ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، مگر کس منہ سے سامنا کریں گے؟ ہم تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ رمضان آ گئے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی زندگی بھر کیجئے۔ روزہ فرض ہو گیا رمضان میں، روزے کا اہتمام کیجئے اور سبق لیجئے کہ آج اللہ کے حکم سے ہم پانی نہیں پی رہے ہیں، کل اللہ کی نافرمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں، جوا، سٹا اور دارو کیسے پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو ضرور جائیے آپ حج کرنے۔ عالمی کانفرنس وہ ہے جہاں سے یہ دین نکلا، میرے بابا ابراہیم نے بنایا شریف، اور آج بھی اس حرم شریف میں ہر دنیا کا سارا مسلمان پہنچتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہاں مسلک اور فرقے کے لفڑے نہیں ہیں۔ کسی نے اگر کھڑے ہو کے اپنی اوقات بتایا تو فوراً سعودی حکومت اس کی خبر لے لیتی ہے۔ طاقت کا حال یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سمجھ کر پڑھیں، اور اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل پڑھیے، آپ پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے کبھی نہیں روکا، خدا کی قسم، میں نے صرف آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ یہ ایک نفل نماز ہے، رسول اللہ نے اس کو زندگی بھر پڑھی ہے، رات کے حصے میں سونے کے بعد سو کر اٹھ کر پڑھی ہے، رمضان میں اسی نماز کو، تہجد کو عشاء کے بعد پڑھ لی ہے، تو تراویح ہو گئی ہے۔ اس کی رکعتیں 2 سے 4 سے 6 اور 8 اور 18 اور 20 اور 36 ہے۔ یہ کوئی مسئلہ اور لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، زندگی بھر تہجد پڑھیے، رات کو اٹھیے، جس وقت تہجد پڑھنا ہے اس وقت تو آپ سونا ٹی وی دیکھ کر، فجر بھی کیا پڑھو گے؟
میں کہتا ہوں نہیں، یہ غفلت توڑنی پڑے گی. رمضان آ گئے تو آپ کو تراویح پڑھیے، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. سنتوں کا اور نفلوں کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت رسول اللہ سے ثابت ہے. آپ نے 3 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اتنا ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن کسی حافظ سے نہیں، شب قدر کے چندے کے لیے نہیں، اور اس کو پیٹنٹ بنا کر یا پیٹنٹ سمجھ کر نہیں. یہ تو نفل نماز ہے، تمہیں مقام محمود عطا کرے گی. اللہ نے جب مجھے مسجد دے دیا تو میں نے اسی سال نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا کہ کم سے کم جواب مل جائے لوگوں کو کہ یہ تراویح سے روکتا ہے. کون مردود روکے گا؟ لیکن یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ماہ رمضان یہ برکات و فیوز کا مہینہ ہے، یہ پلٹنے کا مہینہ ہے اللہ رسول کی طرف. قصر مت کرو، آپ بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، اور فرض کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، اب آپ سنت موقدہ، سنتوں کا، نفلوں کا خیال رکھو. یہ 1 مہینہ ٹریننگ کورس کے لیے آیا ہے آپ کے لیے. یہ نیت اگر ہے کہ 1 مہینے کے لیے ہم مسلمان بن جائیں اور پھر چاند دیکھتی سی مسجد سے غائب، تو ابھی کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا تمہاری. سن لو، زیادہ دوڑ دھوپ مت کرو، گھروں میں رہو آرام سے. اپنے سب نیتوں پہ دار و مدار ہے، نیت ہی غلط ہے تمہاری. چاند دیکھ کر آئیں، چاند دیکھ کر رک جائیں گے، مت کرو یہ دوڑ دھوپ. سب آرام سے رہو، اپنی دکانیں چلاؤ. بھوکے کیوں رہتے ہو؟ حلال روزی کھاؤ گے. قرآن کہتا ہے تمہاری نماز، روزہ اور عبادتیں قبول ہوگی. اور حرام روزی کھاؤ گے، حرام نہیں ہوگی قبول. بخاری مال طیب شرط ہے تمہاری عبادت کے قبول کے لیے. یہ ہے دین. تمہارے عقیدے میں کافر مشرک حاکم کی حیثیت سے نہ ہو، تمہاری روزی میں حرام نہ ہو، تمہاری معاشرت میں پردہ ہو. اگر تم کو یہ معلوم نہیں تھا، بیٹیاں گھر سے نکل گئیں اور کچھ کام کرنے لگی، ان کو گھر میں بٹھاؤ، خود مت مرد بنو، ہم جو کچھ لائیں گے حلال کمائی، اس میں بیٹا کما کر بنا کر دینا ہم کو. اتنا دین ہے بس. اور میں نے کوئی حافظ نہیں رکھا ہے، کوئی چندے سے نہیں بنائی ہے، حافظ نہیں ہے. کوئی شب قدر کا اعلان نہیں کروں گا. آپ اس مسجد میں آئیں گے تو 1 گھنٹے میں عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح ہو جاتی ہے. کوئی چندے کا اعلان نہیں، کوئی شب قدر کا نہیں. آپ کے سامنے ایک پارہ کوئی پڑھے تو نہیں معلوم، نہیں آتا کچھ، اور کوئی ایک سورت پڑھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ چھوٹی پڑھے یا بڑی پڑھے، آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر وہ میرا حافظ ہے تو اس کو بھی معلوم نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے، اس کو آسان بناؤ لوگوں کے لیے. میں گیان نہیں بانٹ رہا ہوں، ساری باتیں مستند کر رہا ہوں قرآن حدیث سے. اب دین آسان ہے. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. چلنا پھرنا جینا دوبھر کر دیا، حلال حرام. میں نام کا مفتی ہوں، کوئی پوچھ کر دیکھ لے، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ. اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فکن ہوا ہے، توفیق دے دے اللہ، توفیق دے دے اپنے دین کی طرف پلٹنے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی، دین جمہوریت کا انکار کرنے کی. آج تک یہ بات معلوم نہیں تھی. کوئی بندہ چیخ کے بتا رہا ہے، ذرا سیریس لے لیجیے. بالکل نیوٹرل ہو گئے. اور اس کے بعد پابندیاں کیجیے، شریعت کی پابندیاں کیجیے، حلال روزی کھائیے، حلال روزی. اور اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے کہ عورتیں گھر کے اندر ہوں، میں اتنی بات نہیں کر سکتا. ہاں، اگر میری بیٹی یا میری عورت سامنے نل میں پانی بھرتی، یہ اسکول جاتی، پڑھنے یا پڑھانے تو میں اتنی بات نہیں کر سکتا تھا. میں بھی اوریجنل وہابی ہوتا اور خوب تقریریں کرتا، گھوم گھوم کے. یہ بات اسلام کی وضاحت اور قرآن کی وضاحت وہی کر سکتا ہے جو پہلے اس پہ عمل کرے گا اور پھر ایمان اور عمل کی بات کرے گا.
تو اللہ شاید اس کی بات میں اثر پیدا کر دے اور آپ اس کو قبول فرما لو۔ اور اس سلسلے میں اگر بھائیوں سے یا نادانوں سے کوئی گستاخی ہوتی ہے، کچھ بدتمیزی، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ 20 سالوں سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے مخالفین اگر ہیں بزرگ تو ان کا احترام کرتا ہوں، بچے ہیں تو شفقت سے کام لیتا ہوں۔ کیوں؟ میرے نبی کی سنت ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا۔ ورنہ اس فکر سے پہلے ہم ایسے نہ تھے، ہم ایسے نہ تھے، رے اگر کوئی بولتا تھا تو تماچا مار دیتے تھے۔ یہ ہماری جہالت کا عالم تھا۔ ہمارے قصے ذرا اپنے بھائیوں سے، ہمارے ساتھیوں سے پوچھو، فیض العلوم، فیض عام اور عمر آباد، چنئی، ہم رہے ہیں وہاں پر، علی گڑھ میں رہے، ایسے نہ تھے۔ لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن کی، دین اسلام کی، تو ارے باپ رے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، بہت پتے ماری کا کام ہے، خدا کی قسم، ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے۔ یہ آپ جو پسارا دیکھ رہے ہیں، پسارا بول رہا ہوں میں، یہ پسارا بول رہا ہوں، یہ پنجانہ نماز اور تراویح اور شب قدر اور چندے اور اس کے بعد مولوی اور آ رہے ہیں چندہ، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، تہجد کی نماز عشاء کے بعد تراویح کی شکل میں پڑھنی ہے، اپنے گھروں میں پڑھیے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں بغیر تھکے اور بغیر بور ہوئے، تو اللہ نے جمعہ مسجد سنڈے وار میں آپ کا انتظام کر دیا ہے جس میں پیسے نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آمادہ نہ کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب، تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پورا عرب سویا ہوا تھا، امریکہ نے حملہ کیا، عرب جاگ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو زیادہ اسمارٹ مت بن۔ اسکول اور کالج کے بھیا، ماں نے اور باپ نے داخلہ دلا دیے، تجھ کو اسکول کالج پہنچا دیے، زیادہ اسمارٹ اور ہیرو مت بن۔ اپنے ایمان کو سمجھ، مومن اور مسلم بن، اصلی اسمارٹ ہوگا تو، اصلی اسمارٹ ہوگا تو، اپ ٹو ڈیٹ۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ دقیانوس نہیں ہے، یہ دقیانوس نہیں، اپ ٹو ڈیٹ مذہب ہے یہ۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ مگر قرآن تو میری کتاب ہے، حافظ صاحب سے بڑی عقیدت ہے، نہ خود پڑھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے۔ کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، مطلب کتاب کو، قرآن کو تو نے نہیں سمجھا، اس کی تعلیم نہیں لی، اس کے مطابق تو رہا نہیں، اس لیے اللہ نے تجھ کو گمراہ کر دیا۔ اور گمراہی میں اتنا آگے نکل گیا اپنے مولویوں کے ساتھ، مفتیوں کے، کہ پلٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن صبح کا بھولا جب شام کو واپس آتا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ علی گڑھ ریسرچ کے دوران جب یہ فکر ملی تو میں نہ وہاں بھی رہا، پوری تعلیم میری اہل حدیث مدارس میں ہوئی، نہ میں اہل حدیث میں رہا نہ وہاں بھی۔ جماعت اسلامی کا ادارہ تھا علی گڑھ میں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ اہل حدیثوں نے بھی مجھ کو اگل دیا، جماعت اسلامی نے بھی جب عمل کی بات کیا تو اگل دیا۔ آج میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں اور قصہ ختم کہ میرا دین اسلام ہے، قرآن کا خلاصہ، اور اس کا ماننے والا میں مسلم ہوں، اور مسلمانوں کے گروہ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، جس کا مقصد قرآن نے طے کیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس خدائی سسٹم کو آپ کو دنیا پر لاگو کرنا پڑے گا اور انسانی سسٹم کو ختم کر کے۔ تو مقصد بھی کلیئر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو قبول فرما لے، عبادتوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، اور سینہ کھول دے میری اس بات کے لیے، سینہ کھول دے۔ اگر میرے متعلق کوئی کچھ کہے تو آپ نیوٹرل ہو کر ان صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو بات کر لیتے ہیں، چلو بات کر لیتے ہیں، چلو بات کر لیتے ہیں۔ جھانسا تک دے دیا کہ ہم بات کر لیتے ہیں، علماء کے ساتھ
بعد مولانا صاحب کے خطبے بھی ہوں گے اور تقریریں بھی ہوں گی. کسی طرح پروگرام کو کینسل کرنا مقصود تھا, اس کے بعد مجھ کو بلایا نہیں گیا اور نہ کوئی بات کی گئی اور نہ کی جا سکتے. میں اپنا سبجیکٹ چینج کرنے کو تیار نہیں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم. مالکم والرحمۃ